السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر جوید درویش آپ کے سامنے ہے۔ جو میرے ملک کے سرمایہ کار لوگ ہیں، جو میرے ملک کے اندر سرمایہ خرچ کرنے والے، میرے ملک کے اندر پیسے دولت کی آڑ میں کاروبار کرنے والے لوگ آج غریبوں کو کیوں مٹا دیا؟ غریبوں کے اوپر کیوں ظلم کرنے لگ گئے؟ جہاں وہ اپنے پیسے کی خاطر کاروبار سجانے لگ گئے، مال و دولت اکٹھا کرنے لگ گئے۔ ایک جو مال دولت اکٹھا کرتے ہیں، ہم کس کے لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے، یا اپنی نسلوں کے لیے، یا اپنی قبر میں حساب دینے کے لیے؟ یا قبر کے اندر ہم نے جا کے اس مال کا حساب دینا ہے؟ ایسا حساب دینا پڑے گا ہمیں۔ ملک کے اندر جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں لوگ، جو ایک دوسرے پہ خرچ نہیں کر سکتے، ان کو پیغام ہے۔ جو لاکھوں روپے، اربوں روپے اپنی بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ اوپر خرچ نہیں کرتے۔ جو ایک مسجدوں کو پیسہ دے دیتے ہیں، جو ولی کرام کے راستے پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، جو غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ جو پیسہ کے پجاری ہیں، ان کے لیے پیغام ہے۔ پیسے کی پوجا کرنے والوں، یہ بت پرستی نہیں ہے؟ یہی تو بت پرستی ہے، جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں۔ جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 لاکھ روپے ہو جانے چاہیے۔ جس کے پاس 5 لاکھ ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس 10 لاکھ ہونے چاہیے۔ جس کے پاس 1 گاڑی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس 2 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ جس کے پاس جو پیدل چل رہا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس یہ چیز ہو۔ کوئی جو جہاز کے اوپر چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس 1 جہاز ہونا چاہیے۔ جس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس 2 ایکڑ زمین ہونی چاہیے۔ جس کے پاس 2 ایکڑ ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس 4 ایکڑ ہونے چاہیے۔ جو 4 ایکڑ ہے جس کے پاس تو وہ کہتا ہے 8 ایکڑ ہونے چاہیے۔ جس کے پاس 1 روپیہ ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا مال و غنیمت آج ہے۔ کیا آج ہم مسلمان اس مال و غنیمت کی آڑ میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ رات میں نے ایک خبر سنی ہے، 2023 کے آخری دن میں کراچی کے اندر ایک فیکٹری کے اندر آگ لگی۔ اس آگ کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے، کتنے انسان مرے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو جانیں تھی، وہ بھی تو ان کے اوپر بھی تو ایک اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا نا؟ جو آگ میں جل کے مرے، جھلک کے مر گئے، کیا ہوا ان کا؟ کیا میرے پاکستان کے اندر جو عوام بیٹھی ہوئی ہے، جو سرمایہ کار لوگ بیٹھے ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے، جو پیسے کی آڑ میں غریبوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے تو وہاں پر آگ لگوا دیتے ہیں، یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ میرے پاکستان کا یہی سسٹم ہے، یہی کرپٹ لوگوں کا کام ہے، تاکہ میرے ملک کے اندر ایک غلطیاں ہوتی ہیں، میرے ملک کے اندر ایک عذاب آتے ہیں، میرے ملک کے اندر ایک نقصان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ انسان مر جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ کیا تم لوگوں نے، ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ دیکھا اس کا کردار کیا ہے؟ کردار کے اوپر تو کوئی نظر نہیں اٹھا رہا، کردار کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کی مرضی تو سبھی ہے۔ اللہ کی مرضی یہ بھی تو ہے تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی مرضی یہ بھی تو ہے تم غریبوں کے ساتھ ہمدردی بانٹو، اللہ کی مرضی یہ بھی تو ہے تم بے روزگاروں کو روزگار دو، اللہ کی مرضی یہ بھی تو ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر دو، اللہ کی مرضی یہ بھی تو ہے جو بھوکے سوئے ان کے گھر جا کے پتہ کرو وہ کیسے بھوکے سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی یہ بھی تو کہتی ہے تم لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں، آج نمازی اپنے آپ کو نمازی بناتے ہیں، اپنے آپ کو ایک پیسے والا، ایک ایماندار دکھاتے ہیں، کیا ان کے دل میں ایمان ہے؟ ان کے اندر آقا کا پیغام ہے؟ ان کے اندر دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ ان کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے قبر کے اندر جا کے وہ چہرہ ہے، وہ تصویر آقا کی پہچان ہے؟ آقا کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا کا سامنا کیسے کریں گے؟ کس منہ سے آقا کے سامنے جاؤ گے؟ یہی گندا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤ گے، جو ایک غیبت کرنے والا، جو ایک بے ایمانی کرنے والا، جو ایک سود پہ کام کرنے والا، جو ایک رشوت لینے والا، جو ایک شرک پھیلانے والا، جو ایک بے ایمانی پھیلانے والا، ایک جو غلط راستہ بتانے والا، کیا یہ منہ لے کے جاؤ گے آقا کے پاس؟ کیسے پھر مسلمان تم آقا کے امتی ہو؟ پھر جو آقا کی حدیث پر عمل نہیں کرتے، آقا کے پیغام کے اوپر عمل نہیں کرتے، آقا کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو پھر خود کو شریعت کا پاسدار دکھاتے ہو؟ ایک ایک گٹھ کی منہ کے اوپر داڑیاں رکھی ہوتی ہیں تو وہ بے ایمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آقا کا یہ حکم ہے منہ پہ میری سنت سجا لو، سنت سجا کے تو دل میں بے ایمانی کفر رکھ لو، دل میں منافقت رکھ لو؟ میرے آقا کا یہ پیغام تھا؟
مسجدوں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں لوگوں کو سچ بات نہ بتاؤ تو غلط راستے دکھاؤ۔ آقا کا یہ پیغام تھا، آقا کا یہی پیغام تھا جو تم لوگ مسلمان ہو کر، صاحب ایمان ہو کر تو پھر بے ایمانی پھیلاؤ، شریعت کے پاسدار ہو کے تو پھر بھی شرک پھیلاؤ، میرے مولا پاک کے ساتھ بغض رکھو، صحابہ کے ساتھ بغض رکھو، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھو۔ کیا میرے آقا نے یہی پیغام دیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔